شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری میں شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب کوئی ملنے آتا ہے، تیمارداری کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں بس کیا کریں، بہت بیمار ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ہر وقت بیمار نہیں۔ توبہ کریں اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ اس حال میں میرے قریب ہوتے ہیں یا مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ بیماری بھی آپ کے لیے رحمت ہے، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ بندہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ملنے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے خوش ہے، تو جب اللہ تعالیٰ تو ویسے سب جانتے ہیں، لیکن جب پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے کیا کہا، اس نے میری شکایتیں کی کسی سے یا گلے شکوے کیے، لیکن جب فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ اس بیماری میں بھی تیرا شکر بجا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے خوش ہے، تو اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اگر میں نے اس کو پہلے جو اس میں ابھی گوشت ہے اس سے بہتر میں گوشت دوں گا، اور جو اس کا خون ہے اس سے بہتر خون دوں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کو موت دوں گا تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو۔ تو سوچیں ذرا کہ اللہ نے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس پر اگر ہم صبر اور شکر کرتے ہیں تو اللہ اس کا کتنا بڑا ہمیں اجر دیتا ہے، اور یہی ہم انسان کی بھلائی ہے۔ اگر دیکھیں دنیا میں چند روزہ زندگی ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں، اور اب پتہ نہیں باقی کتنی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی بچی ہے۔ تو جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی توبہ کرنے والے بندوں کی بہت جلدی توبہ سنتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین بھر کے بھی گناہ میرے پاس لے کر آ جائے، لیکن سچے دل سے، صرف ایک بار سچے دل سے وہ توبہ کر لے کہ اللہ جو ہو گیا اسے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے کہ آپ ناراض ہوں، تو میرا اللہ تعالیٰ اتنا پروردگار اتنا مہربان ہے کہ وہ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو بس جو ہو گیا پیچھے، آپ نے جتنے گلے شکوے کرنے تھے کر لیے، آج کے بعد اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا ایک ایک بال، ہمارا ایک ایک روح اللہ کا قرضدار ہے، اور ہم اس کا شکر بجا لا ہی نہیں سکتے۔ دن رات بھی اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ہم گلہ کس چیز کا کریں؟ جس نے زندگی دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اسی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تو گلہ کس کا کریں؟ اگر آپ کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھواتے ہیں اور آپ کے پاس سے وہ چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میری ہی چیز تو تھی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے نا ایسا۔ تو جب ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ نے اگر ہمیں بیماری دی ہے، اور وہ بھی ہماری آزمائش کے لیے دی، دیکھیں کوئی بھی دکھ اور بیماری آتی ہے وہ ہماری آزمائش ہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، ہمیں تو کوئی دکھ تکلیف ہی نہیں ہے، اور بڑے مزے میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، ضروری نہیں سارے امیر جتنے ہیں وہ سارے اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں، وہ سارے جنتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھی بہت سے لوگوں کو مالدار کر رکھا ہے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ گلا کر کے اور اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور مطلب آپ جانتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو مطلب کچھ اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، جو آج کل ہو رہا ہے دنیا میں سبھی جانتے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جس کو آپ بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں نا، بہت جس کے بالوں میں گرد ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بہت سیدھا ہے، آپ اس کے قریب سے گزرنا بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور بہت ہی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے اور ہمیں تو اتنا کچھ دیا، لیکن ہم اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کا وہ بندہ جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کیا
ویلیو ہے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں، اور بھلے ان کے کپڑے پھٹے پرانے اور بوسیدہ ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اگر وہ بے شک غریب ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہے، وہ بوسیدہ کپڑے پہنا ہے، اس کے سر میں خاک پڑی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کیا ہے حیثیت، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ بس ہمارے ہی بس میں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈریں اور یہ سمجھیں کہ یہ آزمائش ہے، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ آزمائش ہے۔ ہاں، اگر آپ کو رشک کرنا ہے تو 2 لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ آپ ان پر رشک کر سکتے ہیں۔ کس پر؟ کہ ایک وہ امیر ترین شخص جو بہت امیر ہے، لیکن دن رات وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور دن رات صدقہ، صبح شام صدقہ دیتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کے قریب ہو جاتا ہے، تو سمجھے کہ اس پہ رشک آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ واہ، اسے کہیں کہ کیا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا اور ساتھ میں غنی بنایا کہ وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم دی اور پھر اس کو عالم بنایا، اور وہ اپنا علم لوگوں میں بانٹتا ہے، لوگوں میں اپنا علم بانٹتا ہے، ان کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے اور اس کو دین سمجھاتا ہے، تو پھر اس پہ آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نیکی کی ہدایت دی۔ بس اس کے علاوہ کسی پہ آپ رشک نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں تو اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، تو یہ سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہیں، بالکل غلط، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی امیر کوئی غریب نہیں۔ ایک دفعہ حضور گزر رہے تھے ایک راستے سے، تو بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا تھا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے مالک کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، تبھی تو اس نے کچرے کے ڈھیر پر اس کو ڈالا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اور وہ بھی یہ مردہ ہے، تو اس کو کون خریدے گا؟ تو ہمارے پیارے نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے، یعنی کہ دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جو کہ اس بکری کے بچے کی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنا سراسر بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے بس کوشش کرتے رہیں کہ اللہ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، اور اب آنے والا مہینہ بہت ہی شاندار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رو رو کر اللہ کو منا لیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔